ویلکم بیک جاگو پاکستان جاگو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ یہاں پر ایک مہمان ہے. ان کے ساتھ کیا پرابلم ہے, کیا پریشانی ہے ان کی, انہی سے پوچھیں گے. ان کی شادی ان کے گھر والوں کی مرضی سے ہوئی, پھر کیا ہوا یہ سب انہی کی زبانی ان سے سنتے ہیں. سنبل کیسی ہیں آپ؟ سنبل کیا نام ہے, پورا نام کیا ہے آپ کا؟ سنبل فرقان. سنبل فرقان. اچھا, کیا ہوا؟ میری شادی ابھی 8 مہینے ہو گئے شادی کو. جی. گھر والوں کی پسند سے ارینج میرج, پر میرے ہسبینڈ جو ہے ان کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں ہے. کیا کرتے؟ یعنی مجھ سے صحیح سے بات تک نہیں کرتے, رات کو دیر سے آنا, اور جاب وغیرہ بھی یعنی صحیح سے کام نہیں کرتے, نہ جاتے ہیں جاب پہ صحیح سے. جب موڈ ہوا تب چلے گئے, نہ گھر کے خرچے کا انہیں پتہ ہے نہ کسی چیز کا, بس جتنا دے دیا کہتے ہیں اسی میں کر لوں. صحیح سے بات کرنے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ یعنی کہ کبھی مجھ سے اچھی طریقے سے بات نہیں کی. کوئی بات پوچھو گالی ہاں گلوچ کرتے ہیں؟ نہیں, اب وہ بھی کرتے ہیں. یعنی جب بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے, میں کسی چیز کا بول دوں یہ چاہیے یا کچھ بھی, تو آگے سے بہت باتیں سناتے ہیں مجھے, تو اس بات پہ ہماری لڑائی ہو جاتی ہے اکثر. ہاتھ اٹھایا کبھی؟ ہاں, 1-2 دفعہ اٹھایا. کس بات؟ میں نے اپنی امی کے گھر جانا تھا, تو میں نے بولا آپ چلیں ساتھ, تو اس پہ انہیں غصہ آ گیا, تو اس پہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا تھا. خرچہ کتنا دیتے ہیں مہینے کا؟ خرچہ 15,000 روپے دیتے ہیں. صرف آپ کو؟ نہیں, گھر چلانے کا اپنی امی کو دیتے ہیں, اور پھر ان کے یعنی مجھے صرف 2-3 ہزار روپے دے دیتے ہیں. یعنی مجھے کبھی کچھ چاہیے ہو, کوئی کپڑے چاہیے, کچھ چاہیے, کبھی انہوں نے خود سے نہیں کیا کچھ بھی. ابھی ہماری ٹیم کو آپ نے بتایا کہ سنبل منظور نام ہے آپ کا؟ جی, وہ میرے فادر کا نام ہے. تو کیا ابھی میں ان سے الگ ہو گئی ہوں, کیونکہ بہت زیادہ ہماری لڑائی ہو گئی؟ نہیں, ابھی نہیں ہوئی. طلاق ہو گئی؟ نہیں, ابھی نہیں. ابھی ہم لوگ اسی اس میں, کیونکہ یہ میرے ہسبینڈ بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں. پتہ نہیں انہیں میں پسند نہیں ہوں, گھر والوں نے زبردستی کروا دی, کیا مسئلہ اب یہ سے. آپ کو پسند ہے؟ میری تو گھر والوں نے کروا دی, پسند نہیں ہے, میں تو رہ رہی تھی. تو آپ نے گھر والوں سے کہا کیوں نہیں, بتایا کیوں نہیں انہیں؟ میں نے اپنے گھر نہیں پسند. نہیں, میرے گھر والوں نے کروائی, مجھے پسند ہے, پر میرے ہسبینڈ کا رویہ میرے ساتھ صحیح نہیں ہے. یعنی وہ مجھے بولتے ہیں کہ تم صحیح نہیں ہو, گھر پہ دیر سے آتے ہیں, میں کسی چیز کا پوچھ لوں, بس ایسے ہی لڑائی کرتے ہیں. تو کبھی جاننے کی کوشش کی کہ آخر وہ ایسا کیوں کہتا ہے, کیا کوئی ایسی بات ہے؟ میں نے بہت دفعہ پوچھا, پر انہوں نے آج تک مجھے صحیح سے جواب ہی نہیں دیا. کہنے لگے تم میری ماں کی پسند ہو, مجھ سے بات نہیں کرو, اس طرح سے ہی کرتے ہوں. آپ کے شوہر یہاں پر آئے ہوئے ہیں؟ نہیں, ابھی وہ نہیں ہے. مجھے پتا ہے آئے ہوئے. نہیں, میں نے انہیں دیکھا نہیں. بلا لوں؟ جی بالکل, دیکھ لیں. نہیں, وہ ابھی میں نے تو نہیں دیکھا انہیں فی الحال یہاں پہ. میں بتا رہا ہوں آپ کو, وہ یہاں پر موجود ہے. ایک کالر ہے میرے پاس, ان سے بات کرتے ہیں پہلے اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم جی. کال ڈراپ ہو گئی ہمارے پاس. ایک اور کالر ہے ہمارے پاس, ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی یمنا, کیا حال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. یمنا کیا کہنا چاہیں گے؟ فہد, ارینج میرجز کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ ان اٹ, کیونکہ یہ کہ آئی تھنک والدین کا ایکسپیرینس زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے. بچے اپنے آپ کو بہت وہ سمجھتے ہیں, اوور اسمارٹ. تو آئی تھنک دیر از نتھنگ رانگ کہ اگر پیرنٹس آپ کے لیے چوز کر رہے ہیں, کیونکہ ان کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے, وہ بہتر سمجھ سکتے ہیں. ہاں, کچھ کیسز میں بعض دفعہ پیرنٹس کی ججمنٹ ہو جاتی ہے غلط, بیکاز وہ اس لیے کہتے ہیں کہ میرج از اے گیمبل, کہ کچھ پتا نہیں ہوتا. لوگ ایون اپنے خاندان میں بھی ارینج میرج اگر کرتے ہیں, پھپھو کا یا خالہ کا کسی کا بیٹا, تو وہ بعض دفعہ سکسیسفل نہیں ہوتی. تو آئی تھنک کہ وہ والدین کا ایکسپیرینس ہوتا ہے, لیکن وہ کچھ پتا نہیں ہوتا آپ کو کہ وہ چلے گی کہ نہیں. بہت سی لو میرجز بھی بہت سکسیسفل ہوتی ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے, اکثر جو ہے جو ماں باپ جن کی اپنی شادی جو ہے وہ خود اتنی کوئی خاص کامیاب نہ ہو, اور وہ پھر آپ کے لیے کوئی بھی بندہ ڈھونڈ لیں, تو ان کے تجربے پہ کیسے انسان بھروسہ کرے؟ نہیں, پھر باہر تھنک والدین کو انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے, انہوں نے اپنی اگر میرج ان کی سکسیسفل نہیں ہوتی تو پھر بھی ان کا ایکسپیرینس زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے, وہ ہم اوور لوک نہیں کر سکتے. لیکن یہ کہ کچھ کہہ نہیں سکتے لوگوں کا کہ وہ کس طرح کیسے ہو جائیں گے.
تو وہ صرف ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ وہ لڑکا لڑکی جو آپس میں اف دے آر گیٹنگ میریڈ تو انہیں بہت آپس میں کمپرومائز اور سیکریفائز کرنا پڑتا ہے، ایسی نہیں چل جاتی شادیاں. لیکن اگر صرف ماں باپ پسند کر لیں اور لڑکی کی پسند نہیں، یہ تو غلط ہے. ماں باپ کو صرف اپنی اتھارٹی امپوز نہیں کرنی چاہیے، لڑکی سے یا لڑکے سے بھی پوچھنا چاہیے کہ ویدر دے آر ولنگ اور ناٹ. اور بعض کیسز میں والدین بہت اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں جو غلط ہے، بیکاز زندگی تو لڑکا لڑکی کو ساتھ گزارنی ہے تو ان کا اوپینین بھی بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو مطلب امپوز نہیں کرنا چاہیے والدین کو. ارینج میرج بھی اگر وہ کر رہے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں یہ بہتر رشتہ ہے تو لڑکی سے یا لڑکے سے ضرور ان کی رائے بھی پوچھنی چاہیے. لیکن یمنا اسی معاشرے میں یہ ہوتا تو ہے نا کہ ہم لڑکی سے بغیر پوچھے اس کی شادی کر تو دیتے ہیں. لیکن اب آئی تھنک بہت ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اپنے یہاں سے بہت جو لوگ بیچارے جو ہوں گے جہاں جہالت زیادہ ہے صرف وہاں زبردستی کر دی جاتی ہوں گی شادیاں. لیکن اب ابھی تو آپ کے ملک میں، آپ کے ہمارے ملک میں تو جہالت ہی جہالت تو ہے. کہاں ہے پڑھے لکھے حکمران جاہل ہیں، سب جاہل ہیں، تو کہاں ہے پڑھے لکھے لوگ کہاں ہیں؟ حکمرانوں کی پتہ نہیں ارینج میرج ہوئی ہے یا لو میرج یہ پتہ نہیں. ان کے پاس تو صرف ڈگری ہیں بس، ان کے پاس صرف ڈگریاں ہیں اور موسٹلی لوگوں کے پاس صرف ڈگریاں ہی ہیں. ویسے آپس کی بات ہے. تھینک یو سو مچ یمنا، بہت بہت شکریہ آپ نے کال کیا. کچھ گھر والوں نے پتہ کیا کہ لڑکا کیسا ہے؟ جی کیا جی اچھا جانتے تھے. جو ہماری جاننے والی تھی، ہماری پڑوسن تھی، ان کے یعنی دیور تھے وہ. اچھا، ان سے رشتہ کروایا. پتہ نہیں اب انہیں پسند نہیں تھا، گھر والوں نے زبردستی کروایا کیا. تو آپ نے گھر والوں سے پوچھا کبھی ان کے گھر والوں سے؟ ان کی امی کا رویہ تو بہت اچھا ہے یعنی، پر وہ جب بیٹے کو دیکھتی ہیں کہ میرا بیٹا خوش نہیں ہے، بیٹا لڑائیاں کرتا ہے، جھگڑے کرتا ہے، تو کبھی کبھی وہ بھی ایسی ہو جاتی ہیں. پوچھا ان کے گھر والوں سے، پوچھا، کہنے لگی نہیں یہ تو راضی تھا. کہنے لگی نہ کوئی اس کو پسند تھی لڑکی نہ کچھ، ہمارا بیٹا راضی تھا. پھر بھی یہ بات اپنے پیرنٹس کو بتائی آپ نے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ آپ میری امی کی پسند ہو؟ جی میں نے بتائی، ضرور بتائیے. پر گھر والوں نے یہی کہا کہ جیسے ہم نے تمہیں وہ دکھایا لڑکا تمہاری پسند نہیں تھی پر ہماری پسند تھی، تم نے شادی کی، تمہیں پسند آیا، تو اسی طرح ان کے گھر والوں نے بھی کروائی ہے. اس میں کوئی غلط نہیں سمجھتے وہ لوگ، ماں باپ یہ جسٹیفائی. ایک اور کالر ہے جی ہمارے ساتھ، طاہر صاحب، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم طاہر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں طاہر آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں. جی طاہر، کیا کہنا چاہیں گے آج کے ٹاپک کے حوالے سے؟ ٹاپک کے حوالے سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہوتا معاشرے میں کہ صرف عورت سے نہیں پوچھا جاتا. میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے. مجھ سے نہیں پوچھا گیا، مجھ سے بھی نہیں کہا گیا کہ یار کہ میری پسند نہیں جانی گئی. مجھے صرف یہ کہا گیا کہ یار آپ کو دل کا دورہ پڑنے والا ہے اور ان کی کنڈیشن سیریس ہے تو میں شادی اسی سے کرنی ہے جس سے میں کہوں گا. میں نے کی شادی، اپنے خالے کی بیٹی تھی اور میں بھگت رہا ہوں ابھی. بلیک میلنگ ہوتی ہے، مطلب اس کا مطلب یہ ہوا؟ بالکل اس طرح سے ہوتا ہے معاشرے کے اندر. اور میں تو اس وقت بہت ہی زیادہ وہ ہو گیا ہوں کہ میں نے یہ سوچا کہ اب ان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. مجھے تو میں نے کہا بھائی میری پسند سے کرنی ہے، میں اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور میں پسند کرتا ہوں کسی کو. لیکن ہوا اینڈ وہی کہ دل پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بھائی دل کا دورہ پڑ گیا ہے مجھے اور یہ ہو گیا ہے. مجبوراً مجھے خالہ کی بیٹی سے کرا دی گئی اور میں جھیل رہا ہوں اس تک. تو ابھی آپ کیسے جو ہے اس چیز کو برداشت کر رہے ہیں، یا وہ لڑکی اس کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی جب آپ اتنے آؤٹ لاؤڈ یہ ساری باتیں کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پسند نہیں؟ آپ ضرور اس سے بھی کہتے ہی ہوں گے یہ باتیں. ظاہری بات ہے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، وہ اب تک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوئی ہے ہماری. کیسے ہوگی جب تمہارے دل میں پہلے ہی اتنی نیگیٹیوٹی ہے اور تم کہہ رہے ہو؟ میرے دل میں نہیں ہے، میرے دل میں نہیں ہے، دونوں طرف سے. زیادہ تر میں تو کسی اور کو پسند کرتا تھا اور جب مجھے بعد میں یہ پتا چلا کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا میرے لیے، میرے ساتھ. اچھا، گھر والوں نے کیا؟ بالکل کیا میرے ساتھ. وہ نہیں چاہتے تھے اس سے کہ اس کے ساتھ شادی ہو میری یا میں اس کے ساتھ ملوں یا گھوموں پھروں. لیکن جب مجھے کل کو مجھے شادی کے بعد مجھے جب یہ احساس ہوا، جب مجھے پتا چلا کہ یہ سب ایک ڈرامہ تھا، تو آپ مجھے بتائیں کس طرح انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے ہماری. تو آپ کیا سوچتے ہو آگے کیا کرو گے؟ اب تو شادی ہو گئی ہے، مطلب اب کیا کرو گے؟ اب یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. میں تو چاہ رہا تھا کہ آپ کے ٹاپک سے مجھے کوئی آخر میں کنکلوژن ملے یا اس طرح سے کوئی چیز ملے جو پھر میں اپلائی کروں، اسے سوچوں. اسی لیے میں بالکل فرسٹریٹڈ ہو گیا ہوں. بالکل. میں ایک سوال پوچھوں تم سے؟ جی جی بالکل. اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ بات بتاؤ کہ تم کیا چاہتے ہو؟ کیا بھاگ جانا چاہتے ہو شادی سے؟ نہیں، میں تو زیادہ تر اپنے ماں باپ کی خوشی چاہتا تھا، لیکن انہوں نے مجھے دھوکہ دیا نا. میں کیا کروں؟ میں تو آپ اس لیے میں نے آپ کے پروگرام میں کال کری کہ مجھے آپ بتائیں کہ میں کیا کروں. میری اتنی نہیں ہے حیثیت کہ میں آپ کو مشورہ دے سکوں، لیکن ہاں یہاں پر کچھ مذہبی اسکالرز آئیں گے، میں ان سے بات کروں گا، ان سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ جب ماں باپ اس طرح سے جھوٹ بول کر غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے آپ کی شادی کروا دیں اور
آپ کی زندگی برباد کر دے, کیونکہ یہ کوئی ایک دن کا یا 2 دن کا یا 1-2 مہینے کی بات نہیں ہے, ساری زندگی کا ساتھ ہے. اگر آپ کی مرضی نہیں ہے اس شامل میں, اگر آپ اس مرضی میں شامل نہیں ہیں, تو پھر میرا نہیں خیال کہ ایسی شادی کسی کام کی ہے. اور اگر اتنا وقت نہیں ہے ہوا اس شادی کو, تو آئی تھنک آپ دونوں جوان ہیں, آپ دونوں کو الگ الگ راستے اپنا لینے چاہیے. نہ آپ اپنی زندگی برباد کریں, نہ آپ اس معصوم لڑکی کی زندگی برباد کریں جس کے آگے بھی بہت ساری زندگی پڑی ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے, جب واپس آئیں گے تو مزید سنبل سے بات کریں گے اور ان کے شوہر سے بھی ملوائیں گے آپ کو.